اچھا ایک مسکرا لیں کوئی, اب ایسا نہ ہو بیچاروں کے دانت گندے تو وہ آ کے کوئی مسکرائے نا, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. ایک چیز کا دیکھو بہت خیال کیا کرو, یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بھگت رہے ہوتے ہیں, تو صرف میں نہیں بھگت رہا ہوتا, بہت سے لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں, تو وہ میرے کہنے سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے. اسلام بار بار خیال کر رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو, مسکرا کے بات کرو, پیاز کھا کے نہ ہو, نہا دھو کے آیا کرو, مجمع میں پسینوں کی بدبو ہے نا پھینکا کرو دوسرے کے اوپر. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اس بات کا خیال کر رہا ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے دوسرے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. اس میں اس کا بھی خیال ہے کہ جب کسی سے بات کریں نا تو منہ پیچھے رکھ کے بات کیا کریں, کائنڈلی منہ کیا رکھا کریں تھوڑا سا. بعض لوگ منہ کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, ان سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے, اسمیل نہیں بھی آئے تو اپنا سانس دوسرے کے منہ میں. دیکھو پیغمبر نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ کا اپنا سانس اپنے پیٹ میں جائے. پینے کی چیز کھانے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا نا, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے. آپ کا اپنا سانس پانی میں جائے پھر وہ آپ کے اپنے پیٹ میں جائے, اس سے نبی نے روکا ہے. تو کسی اور کا سانس آپ کے منہ کے اندر جائے, آپ کے پھیپھڑوں میں جائے, یہ تو کتنی غلط بات ہوگی. دیکھو اپنی گندگی انسان سے برداشت ہو جاتی ہے, اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. دوسرے کی گندگی برداشت, آپ واش روم میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو, اپنی اسمیل برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی دیکھا آپ وہاں جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا, کبھی دیکھا نہیں؟ آ رہی بات میرا خیال ہے, تھوڑی عجیب سی مثال ہے لیکن ہے, اس کے علاوہ بات سمجھ میں آتی نہیں اتنی واضح مثال کے بغیر. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ واش روم میں گئے اور بیٹھے اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے, اور جو کچھ آپ نے وہاں جو کچھ ہونا تھا قدرت کی طرف سے ہوا, اور آپ نے وہاں یوں یوں کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے, ناک بھی اور موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, تو سنا ہے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب آپ کوئی واش روم سے نکل کے آئے اور آپ جاؤ, حالانکہ وہ جگہ صاف ہو چکی ہوتی ہے, کوئی نشان نہیں ہوتا, کیسے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے نا, ہوا نکال رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے, ایگزاسٹ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنی بدبو کتنی گندی ہو پھر بھی گندی نہیں لگتی, دوسرے کی تھوڑی سی بھی ہو بہت گندی لگتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنی برائی نہیں لگتی اس کو, یہ نیچر ہے. تو اپنا سانس انسان کو گندا نہیں لگتا, اس کے باوجود پیغمبر نے منع کیا کہ وہ پینے کی چیز میں پھونک مار کے اسی کو دوبارہ پی لو. آپ کی اپنی گندگی شریعت نہیں چاہتی آپ کے پھیپھڑوں میں جائے, تو کوئی اور آ کے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, جب آپ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے بہت ساری تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے, تھوڑی سی اس پانی میں شامل ہو کے بھی اس کی فارم چینج ہو چکی ہوتی ہوگی, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے, بہت کچھ اس میں چینج ہو چکا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے منہ میں آ کے پھونکنا شروع کر دے ڈائریکٹ, ایک تو اس کی گندگی اپنی بھی نہیں, اور وہ بھی پانی سے فلٹر ہو کے نہیں آ رہی ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے. اور یہ میں اس اسمیل کی بات کر رہا ہوں جو اسمیل نہ ہو, یعنی جس میں گندگی نہ ہو. جبکہ بہت سے لوگوں کے منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, پان کی آ رہی ہے, نسوار کی آ رہی ہے, ان کے اپنے معدے خراب ہوتے ہیں, اس کی الگ اسمیل ہوتی ہے, گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر. اب میں یوں منہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے مفتی صاحب تو منہ موڑ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ولا تصعر خدک للناس, اپنے رخسار کو لوگوں سے مت پھیرو, یہ تو تکبر ہے. تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے بھائی, آپ جب بھی یہ آداب ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, کوئی بات چیت کے انسان آئے منہ میں تھوڑا سا فاصلہ